आदाब नाजरीन, एएमयू जर्नल के इस अदबी प्रोग्राम जिसे हमने अदबी टॉक्स का नाम दिया है, आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं और इसके पहले एपिसोड में हम रूबरू हैं डॉक्टर प्रोफेसर सैयद सलाहुद्दीन अजमली साहब के, जो उर्दू के मशहूर मारूफ शायर, मशहूर मारूफ सहाफ़ी और उर्दू मुशायरों के, जो कि हिंदुस्तान में हों या बैरून में हों, उसके मशहूर ज़माना नाज़िम। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने हमें अदबी गुफ्तगू के लिए और अदबी मुज़ाकरे के लिए वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आदाब नाज़रीन, आज के मुलाकात में हम मुखातिब हैं जनाब सैयद सलाहुद्दीन अजमली साहब से। सर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज़ हैं और मारूफ शायर, अदीब और नाज़िम मुशायरा की हैसियत से अदबी हलक़ों में और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी मशहूर हैं। हम सर के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी दावत कबूल की और हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो सर आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि एक यूपी के एक शहर से उसके बाद दिल्ली और ग़ालिबन इंटरमीडिएट के बाद आप दिल्ली तशरीफ़ ले गए, वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर ऑल इंडिया रेडियो का सफ़र और फिर दिल्ली प्रोफेसर क़मरी साहब की क़ुरबतें, रशीद हसन ख़ान साहब, अतीक़ुल्लाह साहब, इन सब के साथ में उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू तक का सफ़र और अब जो आप जिस ओहदे पर फायज़ हैं उसके हवाले से इस सफ़र के बारे में, इस तवील सफ़र के बारे में हमारे क़ारीन जानना चाहते हैं, तो आप कुछ इरशाद फरमाएँ। शुक्रिया बहुत। तुम्हारे नाज़रीन या सामीन जानना चाहते हैं तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश का बहुत मारूफ मरकज़ तसव्वुफ़ है दायरे शाह अजमल इलाहाबाद में, और इलाहाबाद के दायरे शाह अजमल के जो अफराद हैं या इस खानक़ाह से वाबस्ता जो लोग हैं, उनका कई पुश्तों से ताल्लुक़ बलिया ज़िले के बहुत मशहूर कस्बे सिकंदरपुर से है। और अब तो इस हद तक वो ताल्लुक़ है कि बलिया ज़िले के सिकंदरपुर कस्बे की दरगाह शाह वली और इलाहाबाद की मारूफ खानक़ाह दायरे शाह अजमल और इलाहाबाद और बलिया के दरमियान एक और बहुत मशहूर ज़िला है गाज़ीपुर, गाज़ीपुर में आस्ताने जुनैदिया, ये तीन खानक़ाहें एक सज्जादा नशीन के ज़ेर निगरानी या ज़ेर सरपरस्ती चलती हैं। तो उनमें से सिकंदरपुर की खानक़ाह में विलादत हुई मेरी, और सिकंदरपुर ही से मैंने, मेरे वालिद का नाम सैयद जमालुद्दीन अजमली था, जो पेशे से स्कूल टीचर थे, और सज्जादगी जो थी उस वक्त मेरे नाना हुजूर के पास थी, जो मेरे वालिद के सगे मामू भी थे, और एक ही ख़ानदान होने के सबब से दायरे शाह अजमल से रिश्ता था। दायरे शाह अजमल के सज्जादा नशीन और दरगाह शाह वली के सज्जादा नशीन और आस्ताने जुनैदिया गाज़ीपुर के सज्जादा नशीन मेरे नाना हुजूर थे, हज़रत मौलाना शाह सैयद अहमद अजमली। अब वो गोया उनका नाम मैंने बतौर ख़ास इसलिए लिया कि मेरे दादा का इंतकाल ऐन जवानी में, मेरे दादा अली थे, उनका नाम था सैयद अलाउद्दीन, और उन्होंने BA-LLB किया था यहाँ से, और उनका इंतकाल 39 साल की उम्र में हो गया था, 39 ही वॉज। तो अब मैंने जब आँख खोली तो नाना और दादा दोनों के नाम पर अपने नाना को ही देखा, जो मेरे बाप के सगे मामू होने की वजह से मेरे सबसे करीबी दादा भी होते थे। और तरबियत इस तरह हुई, जाहिर सी बात है, फिर वो सिकंदरपुर में से मैंने इंटरमीडिएट किया, हाई स्कूल किया गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया से, और फिर मैं इलाहाबाद आ गया, और इलाहाबाद के मजीदिया इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, वो भी साइंस में। माशाल्लाह।
چونکہ اس زمانے میں اور ہر زمانے میں ایک والدین کا یا معاشرے کا پریشر ہوتا ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، تو خاکسار کے بارے میں سب لوگوں کا خیال تھا کہ ڈاکٹر بنے گا. ڈاکٹر تو بننا مقدر میں نہیں تھا، ادب کا ڈاکٹر ضرور بن گیا. اور اس کے بعد تو لیکن یہ وہ سائنس اور بایولوجی وغیرہ پڑھنے میں اور گھر کا ماحول ظاہر سی بات ہے ادبی تھا، اور اردو کا چلن بہت تھا الہ آباد میں. تو اس وقت میں کورس کی کتاب، اور دنیا کا سب سے برا کام بھائی صاحب کورس کی کتابیں پڑھنا ہے. یہ تو اب سمجھ میں آتا ہے، ہم اپنے بچوں پہ اپنے شاگردوں پہ سب پہ زبردستی کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ کورس کی کتابیں پڑھنے کی ہوتی نہیں. آؤٹ سائڈ دا کورس، ادر دا کورس آپ جو چاہیں پڑھیں، مطلب کیریکولم یا نصاب کی جو پابندی یا اس کا جو جبر ہوتا ہے. اب کوئی ایسا ہمارے ہاں نظام تعلیم آ جاتا کہ نصاب کے جبر سے طلباء کو چھٹی مل جاتی تو شاید ان کے سوچنے کا معاملہ کچھ دوسرا ہوتا. تو نصاب کے معاملے میں میں آپ کے سامنے، آپ ہمارے شاگرد ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، تو بہت ہی کمزور طالب علم، اس لیے کہ نصاب کے علاوہ سب چیزیں میں اس وقت بھی پڑھتا تھا، آج بھی پڑھتا ہوں. اب آج تو وہی نصاب، وہی پسند، وہی مزاج، وہی طبیعت، وہی ماحول، وہی پروفیشن سب بن گیا ہے، اس لیے کوئی بات ہی نہیں. اور اب اس پابندی کی حد سے میں نکل بھی آیا ہوں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک خاص عمر کی سطح پہ جا کے 10th کر لینا ہے، ہائی اسکول کر لینا ہے، انٹرمیڈیٹ کر لینا ہے، ابا کا پریشر ہے، اماں کا پریشر ہے، خاندان کا دباؤ. تو یہ سب بہت ان سب کو سب جھیلتے ہیں. تمہارے جیسے لوگ جو ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، بھائی اچھا تمغہ، امتیاز کا تمغہ لگتا ہے. یہاں جو ہے وہ بہرحال رو پیٹ کے کسی صورت سے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کر لیا. انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایس سی میں داخلہ بھی کسی نے دلوا دیا، شریف آدمی نے، اور بی ایس سی بایو، اور ان دا مین ٹائم ایم بی بی ایس کی تیاری اور اس کا انٹرنس ایگزام یہ سب ہوتا. لیکن بہرحال وہ بیل مونڈھے چڑھی نہیں، اور بی ایس سی کی تیاری تمیز سے نہیں ہو پائی. تو اس میں 1 سال نقصان ہونے کے بعد یہ خیال ہوا کہ اب کیا کریں. اس سال بھی نہ ایم بی بی ایس میں داخلہ ہو رہا ہے، اور نہ پی ایم ٹی سی پی ایم ٹی کوالیفائی کر پا رہے ہیں، نہ بی یو ایم ایس میں ہی ہو رہا ہے، اور نہ ہی گریجویشن ہو رہا. اب کیا ہوگا؟ تو پرائیویٹ بی اے کیا. یہ عجیب و غریب ہے. اور آپ دیکھیں جب کیریئر میں کچھ مقصدیت کا سلسلہ نہ ہو یا الگ الگ دباؤ ہوں تو کتنے نقصان ہوتے ہیں. بہرحال گریجویشن کر لیا، اور پرائیویٹ 2 سال کا بی اے ہوتا تھا کر لیا اس وقت، اور تیسرے سال ایم اے ہسٹری میں بھی بھر دیا وہیں پرائیویٹ ہی، کانپور یونیورسٹی سے. الہ آباد میں رہتے ہوئے الہ آباد یونیورسٹی کوئی ڈگری نہ ہونا میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے، لیکن بہرحال قسمت کی بات ہے. اور پرائیویٹ بی اے کیا، وہ سیکنڈ کلاس بی اے کیا، اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ ہسٹری میں. اسی بیچ دلی میں میرے ماموں صاحب رہتے تھے، ڈاکٹر اجمل اجملی، معروف ترقی پسند شاعر اور کئی کتابوں کے مصنف. ابھی ان کی ایک کتاب کا ذکر آج کل بہت ہو رہا ہے، رسول حمزہ توف، جو داغستان کا گویا تاشقند کا ہے، میرا داغستان اس کی بایوگرافی ہے. اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا تھا، اور یہ پاکستان سے شائع ہوا ہے. ابھی مستنصر حسین تارڑ کے مقدمے کے ساتھ اس کا نیا ایڈیشن آیا ہے. تو یہ اجمل اجملی کا نام آج کل بہت ذکر میں ہے. تو وہ تشریف لائے الہ آباد. میرا خیال ہے وہ اس زمانے میں بھی ہاں ترجمہ تو انہوں نے اسی وقت کیا تھا، اور میرا داغستان کا ذکر اس وقت سے ہو رہا ہے. اور اجمل صاحب کی ترقی پسند شاعری اور ترقی پسند ادب سے متعلق ان کی خدمات کا ذکر مطلب تاریخ ادب اردو کا حصہ ہے. کہ رسول حمزہ توف کو اردو میں متعارف کروانے کا کام جو ہے اجمل اجملی نہیں کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو اجمل صاحب فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے. ان کی بیگم مرحومہ نے مجھ سے کہا کہ میری ممانی تھیں کہ تم کہاں ان سب چکروں میں پڑے ہوئے ہو، دلی یونیورسٹی میں جا کے داخلہ، دلی جا کے پڑھو اور وہاں جا کے ہسٹری میں کچھ کرو یا کچھ کرو. تو اس میں کچھ کرو سے پہلے دلی جاؤ کو میں نے گرا باندھ لی، اور میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں دلی. اور یہ 1987 تھا، 86 تھا، اور 86 میں دلی پہنچ گیا. اور دلی پہنچ گیا تو اب یہ ہوا کہ صاحب دلی، ہم نے غالب کا مصرع یاد آیا کہ میں نے مانا تو رہے دلی میں، پر کھائیں گے کیا؟ تو مسئلہ یہ بھی تھا. اور میں اس وقت بوجوہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے والد سے ایک پیسہ بھی مانگوں. مجھے لگتا تھا میں بڑا ہو گیا ہوں، اور الہ آباد میں رہتے ہوئے
میں نے ایک وہاں سے ایک روزنامہ اخبار 1984 میں نکلنا شروع ہوا، اس کا نام تھا روزنامہ سفیر نو، آج بھی نکلتا ہے۔ تو میں نے اس کو جوائن کر لیا تھا اور اس میں مجھے 300 روپے شاید ملتے تھے ماہانہ۔ ہاں تب ماہانہ، تو 300 روپے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اور آج کے کم سے کم 3000 روپے یا اس سے تھوڑا زیادہ گھر پہ رہتے ہوئے، جہاں کھانا آپ کو نہیں، جہاں رہنے کچھ نہیں دینا آپ کو، یہ سب اس کے باوجود تو میرے بہت مزے آ رہے تھے۔ لیکن بہرحال میں نے الہ آباد کو یکسر ترک کر دیا اور دلی پہنچ گیا۔ دلی پہنچ گیا تو یہ ہوا کہ صاحب اجمل صاحب کو بھی اندازہ تھا، ظاہر سی بات ہے، میں مستقل انہی کے یہاں رہا اور بہت دنوں رہا، یعنی کئی مہینے، 2-3 مہینے۔ اس بیچ انہوں نے مجھ سے میرے لیے مختلف جگہوں پر کہ کچھ پارٹ ٹائم کام وام مل جائے اس کو، تو ایک روز اور مجھ سے کہتے تھے فلاں جگہ چلے جاؤ، انہی نے مجھے متعارف کرایا دلی کے ادبی ماحول سے، ریڈیو بھیج دیا، میں گیا آل انڈیا ریڈیو گیا، اردو سروس آل انڈیا ریڈیو کی کس زمانے؟ وہ 86 آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس میں اس وقت میں 86 جولائی یا اگست میں، جولائی میں گیا تھا دلی۔ تو اس وقت آل انڈیا ریڈیو میں محمود ہاشمی تھے، معین اعجاز تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے، وورا صاحب تھے، اور خاص زبیر رضوی تھے وہیں پہ، رفا سروش تھے وہاں پہ، بہت سے لوگ تھے، خاص طور سے محمود ہاشمی اور معین اعجاز۔ محمود ہاشمی کو میں پہلے سے جانتا تھا۔ خیر وہاں پہنچا تو انہوں نے چھوٹا موٹا کام دے دیا، 150-200 روپے کے، فوراً بھئی یہ کر کے لائیے، یہ تبصرہ کر دیجئے، یہ ترجمہ کر دیجئے، یہ فلاں کر دیجئے، ٹھیک۔ گویا ریڈیو سے میرا ایسوسیشن جاتے ہی ہو گیا۔ ایک روز اجمل صاحب آئے تو کہنے لگے بھائی میں نے شاہد صدیقی سے بات کی ہے۔ شاہد صدیقی نئی دنیا نکالتے تھے، ہفت روزہ نئی دنیا، بہت پاپولر اخبار اردو کا، تو چلے جاؤ۔ میں گیا شاہد صاحب سے ملنے، شاہد صاحب دن بھر بیٹھا رہا، اور شاہد صاحب تقریباً 3-4 گھنٹے میں نے انتظار کیا، شاہد صاحب نہیں آئے، ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ میں شام کو آ گیا، اجمل صاحب روز شام کو آ کے پوچھتے کیا رپورٹ ہے بھائی، کیا ہوا، کس سے ملے، کیا کیا، تو میں نے شام کو ان سے بتایا کہ شاہد صاحب سے ملنے گیا تھا، وہ نہیں ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں راہی صاحب کے یہاں گیا تھا، شاہد صدیقی کے بڑے بھائی مولانا احمد مصطفیٰ صدیقی راہی، یہ سب لوگ جو ہیں یہ بڑے معروف، عبدالوحید صدیقی بڑے معروف صحافی تھے، کانگریسی تھے بہت زبردست، زمیندار میں کام کر چکے تھے، اپنا نئی دنیا کا روزنامہ دلی سے نکال چکے تھے، اور ہدا اسلامی ڈائجسٹ جو آج بھی نکلتا ہے، اچھا یہ اس کے بانی تھے۔ تو انہی کے بیٹے تھے راہی صاحب، جو ہدا جن کے پاس تھا، اور ہدا کا ہی ہندی میں انہوں نے ایک ورژن تاہا کے نام سے نکالا، جو آج بھی دونوں ماہانہ میں نکلتے ہیں، ہدا اسلامی ڈائجسٹ اور تاہا اسلامی ڈائجسٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ راہی صاحب سے بات کر کے میں آ گیا ہوں، ان کا بیٹا سہیل تاہا نکالتا ہے، تم جا کے اس سے مل لو۔ اگلے روز میں وہاں چلا گیا، وہاں گیا تو انہوں نے میرا کوئی انٹرویو نہیں، کچھ نہیں، انہوں نے مجھے 3-4 تراشے مختلف مضامین کے دیے کہ میاں انہیں ہندی میں کر دیجئے۔ میں بیٹھ گیا فوراً ہندی میں کرنے، اور میں نے انہیں ہندی میں کر کے انہیں دے دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے۔ اس بیچ شاید کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، میں نے کھانا بھی کھا لیا۔ ان کی بیگم صاحبہ، امی میں ان کو کہتا ہوں آج بھی، اور میں بطور خاص ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بےحد محسنہ میری، اور میری امی کی طرح، میں تو وہاں سے لڑکا جیسے جاتا ہے تم لوگ جیسے ہو، جب وہاں انہوں نے کھانا کھلایا بڑی محبت سے۔ اور باس ٹیکنیکلی تو میرے باس تھے، اور باس بھی ایسے تھے کہ ہر ایک امپلائی، آپ ان کے امپلائیز سے پوچھیے تو ان کو برا بھلا ہی کہیں گے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان لوگوں سے ان کے ملازمین کے رشتے اچھے نہیں، بنسبت میں اپنے آپ کو ہمیشہ وہ کہتے نہیں تم تو میرے دوست ہو۔ اور یہ بھی کمال تھا کہ سہیل صدیقی جو ٹیکنیکلی میرے باس تھے، ان کو میں سہیل اس دن بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، تم اس دن بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اور ہمارا تعلق میں کوئی مطلب محبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ آج بھی ہے۔ اور امی کے احسانات، ابھی میں گیا تھا، وہ لوگ گریٹر نوئیڈا میں اب رہتے ہیں، ہدا و طاہا اور ہمارا قدم سب نکالتے ہیں ابھی بھی۔ ظاہر سی بات ہے میری یہاں کی مصروفیت ہے، تو میں نے سوچا، راہی صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے تعزیت کی، پھر امی کا مزاج پوچھا تو انہوں نے کہا امی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، آ جاؤ۔ تو ایک روز میں اپنے بیٹے کو لے کے گیا، اور اس قدر امی نے محبت کی، جیسے ہماری امی ہے ویسی ہی وہ بھی، اتنی محبت، اتنی سرپرستی، اتنی شفقت، مجھے مزہ آ گیا۔ تو گویا وہاں انہوں نے اب یہ ہوا کہ 1 مضمون یا 2 مضمون جو انہوں نے دیے میں نے کیا، اور جائیے میاں آپ، یا ان کے یہاں کوئی آنے والا ہے، ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر رہا ہوں، ڈرائنگ روم کے برابر میں وہ ڈائننگ ٹیبل تھی، ڈائننگ ٹیبل پر
किताबें रखी रहती थी और उस पर ज़रूरत के वक्त हटा के खाना कोई खा लेता था। वहाँ दस्तरखान का रवाज नहीं था, बाप अलग खाना खा रहे हैं, माँ अलग खाना खा रही हैं, बेटे जो जिसका टाइम हुआ वो, तो मैं वहीं बैठा था, मेरा सामान हट जाता था, वहाँ खाना लग जाता था, वहाँ खाना खा लिया, पीछे किचन था। तो इस मोहब्बत से गोया वहाँ पे इन लोगों ने मुझे रखा और मेरी गोया उस वक्त जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा मतलब नफसियाती और नफसी मसला था ना, घर से आके माँ बाप से दूर आके और एकदम घर का माहौल मिल जाए ऐसे, तो ये किया और इसको मैं आखिरी सांस तक याद रखूँगा। तो वो तर्जुमा होता चला आता था मैं, फिर कई महीने तक ये चलता रहा ऐसे ही। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मैंने दाखिला ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं हाँ जामिया गया, पहले मैं जामिया गया और जामिया में जाके प्रोफेसर गोपी चंद नारंग सदर शोभा बैठे हुए थे। मैंने कहा आदाब में हाज़िर हो जाऊँ, बोले आइए। मैंने कहा मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से 2 साल का BA किया है, क्या मेरा उर्दू MA में दाखिला हो जाएगा? तो कहने लगे कि हाँ ज़रूर हो जाएगा, आप तशरीफ़ लाएँ। मैंने कहा जी। चला गया, अजमल साहब को शाम को रिपोर्ट की तो अजमल साहब ने कहा देखो जामिया मिलिया में गोपी चंद नारंग हैं और शमीम हनफ़ी हैं, अगरचे इन सब लोगों से मेरे मरासिम अच्छे हैं, लेकिन इनसे मेरा नज़रियाती इख्तिलाफ़ है कि ये सब लोग जदीदिये हैं और मैं तरक्की पसंद हूँ, तो मेरे इस इख्तिलाफ़ का नुकसान तुम्हें हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ दाखिला ना लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, इस बीच जामिया मिलिया से MCRC मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, यहाँ की पोस्ट आ गई, यहाँ वो MA का फॉर्म निकला, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो यहाँ पर पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर वो एक फ़िल्म और डॉक्यूमेंट्री दिखा के क्रिटिकल एप्रिसिएशन उस पर लिखवाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू होता है, तब दाखिला होता है। अब मैं गया और मैंने फॉर्म भर दिया, 50 रुपये 30 रुपये कोई ऐसी फ़ीस थी, खैर वो भर के एंट्रेंस टेस्ट हुआ, मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया और उसके बाद उस वक्त जामिया MCRC की ना बिल्डिंग थी ना ये ऑडिटोरियम था। उस वक्त आया ये कोर्स नया? हाँ, नया कोर्स शुरू हो गया था। अनवर जमाल किदवाई साहब जो जामिया के वाइस चांसलर भी रह चुके थे, वो उसके डायरेक्टर थे, फाउंडर डायरेक्टर, और उनके पास कोई ऑडिटोरियम नहीं था, तो और दफ्तर भी ऐसे ही सा था। ये सब रौनक जो आज है जामिया की वो नहीं थी। स्टोर था बहुत ज़बरदस्त, स्टोर पर तो कहानियाँ और किताबें लिखी गई हैं। जामिया वही वो जगह जहाँ पर आज मेट्रो स्टेशन है और जहाँ नीचे अजीब व गरीब, वहाँ पर सड़क के डिवाइडर पर 2-2 बजे रात तक लड़के बैठ के बातें करते और चाय पीते रहते, सामने चाय के ढाबे थे। तो इस तरह मैं वहाँ टेस्ट दे के और रिपोर्ट मालूम आज रिज़ल्ट लग गया। मैं गया, सेलेक्ट लिस्ट लगी हुई थी, तो वहाँ अंधेरा था और दीवार पे लिस्ट लगी थी, कोई नोटिस बोर्ड नहीं था। मैं जाके मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे अपना नाम नज़र नहीं आया। मैं लौट के आया, मैंने कहा मेरा नाम नहीं है, और शाम की ट्रेन, रात की ट्रेन से मैं इलाहाबाद चला गया। 2-3 रोज़ बाद लौट के आया तो डांट पड़ी मेरी मोमानी मरहुमा, उन्होंने डांटा और कहा कि तुम्हारा नाम था उसमें, तुम इंटरव्यू में सेलेक्ट लिस्ट में नाम था, तुमने इंटरव्यू नहीं दिया, तुम्हें इलाहाबाद की इतनी जल्दी थी। मैंने कहा सॉरी, तो गड़बड़ हो गई। खैर, तो आप अंधेरे की वजह से नाम ना देख पाए, या पता नहीं किस्मत में नहीं था। खैर, ये वो साल है जब अभी शाहरुख खान ने MCRC नहीं किया था। अच्छा। वो 2-3 साल जो बाद, 2 साल बाद आए, यानी वो 89 में गालिबन नहीं, ये हाँ वो 89 में आए। मैं तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच चुका था। उसके बाद अगले साल भी मैंने मास कम्युनिकेशन का टेस्ट दिया और उस साल भी मैं टेस्ट क्वालिफाई, हाँ उसमें बहुत लुत्फ़ आया कि मैं लिख रहा था अंग्रेज़ी में, तो मेरा उर्दू कनेक्शन लोग जानते थे जो इन्विजिलेटर्स थे। एक मेरे पड़ोसी थे, रूम, हाँ जहाँ मैं रूम लेकर रहता था वहाँ पे वो रहते थे। आप किस जगह रूम लेकर रहते थे? भरतनगर में। भरतनगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से मिला हुआ छोटा सा गांव है, अभी भी है, वो गांव ही है। तो वहाँ पर एक लाला जी माता जी थी, उनके कमरे में, तो वो वहाँ बराबर में जो साहब रहते थे वो नौकरी करते थे जामिया में, तनवीर उनका नाम था, और वो इन्विजिलेटर थे। तो आए मेरे पास और कहने लगे कि आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। अरे मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो अंग्रेज़ी मेरी वैसे ही बहुत कमज़ोर, और अब उर्दू लिखना, मैं उर्दू में शुरू हो गया। खैर, और जब लिख लिया तो उसके बाद फिर मालूम हुआ कि साहब अब आपको ITO चलना पड़ेगा। तो ITO पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज भी है ना वो, उसके नीचे एक ऑडिटोरियम था, उसको इन्होंने किराए पे लिया था, और वहाँ फिल्म और वो दिखाना था उनको। अच्छा, जो मतलब डॉक्यूमेंट्री और फिल्म, और उस पर लिखवाना था।
अप्रिसिएशन। तो राही साहब का एक लड़का सुलेमान चुन्ना उसका नाम था घर का, वो भी उस साल दे रहा था एंट्रेंस, तो उससे हमें तो डिस्कस भी किया। फिल्में उनमें ज़रा कम देखी हैं मैंने, डॉक्यूमेंट्री तो और नहीं देखी उसके बारे में। खैर उसने थोड़ी सी बातचीत की। इन द मीन टाइम वो शुरू हो गया। फिर हम लोगों ने फिल्में देखी, फिर फिल्म देखी। फिल्म कौन सी थी अभी भी याद है, ये दीप्ति नवल की फिल्म थी दामुल, और आर्ट मूवी दिखाई थी, और फिर उस पर आपका तबसरा लिखवाया था, तनकीदी तज्जिया लिखवाया था, और फिर डॉक्यूमेंट्री कोई दिखाई ऐसी हो गया। उसमें भी मेरा इंतखाब हो गया, सेलेक्ट हो गया मैं। अब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब जब इंटरव्यू देने जा रहा था तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो स्ट्रगल के जो मराहिल होते हैं उनमें दिलचस्पी, या अब आप उनको बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उस वक्त आपको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। मैं जब जा रहा था तो उस वक्त मैं राही साहब के यहाँ नौकरी कर रहा था, और राही साहब मुझे 700 रुपये महीने देते थे माशाल्लाह। और वहाँ मुझे ये पहले से फीडबैक था कि अगर आपका दाखिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन MCRC में हो गया, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में हो गया, तो आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फुल टाइम जॉब है, 300 रुपये स्टाइपेंड मिलेंगे आपको। और वहाँ जो जेंट्री देखी मैंने, जो पब्लिक देखी, वो इस तरह की थी कि वो नहायत अल्ट्रा मॉडर्न किस्म की लड़कियाँ सिगरेट पीती हुई, और रवायत ये कही आती थी मैंने देखी कि उनके पर्स में छोटी छोटी शीशियों में विस्की भी होती है। तो ज़रा अच्छा, मेरा एक बैकग्राउंड मेरा था जी, लेकिन जवानी में बैकग्राउंड थोड़े समझ में आता है। और जब आपको खुली छूट मिल गई हो, आप हों मौलवी के लड़के, लेकिन आप तो पहुंच गए हैं वहाँ दिल्ली में जहाँ कोई आपका सरपरस्त इस तरह नहीं है, और जो सरपरस्त हैं वो भी प्रोग्रेसिव हैं इत्तेफाक से, उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं उस वक्त सिगरेट नहीं पीता था, सिगरेट का किस्सा अभी आने वाला है। तो उसके बाद उन्होंने ये 90 के नहीं अभी 87 ही चल रहा है, अभी तो 87 है। और तो ये दो वो थे। वहाँ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला जो है, मैं गया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी कि भाई अगले दिन चला गया था कि MA उर्दू, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वो इरादा आपने तर्क कर दिया उधर? हाँ, वो नहीं, अभी नहीं, अभी तर्क नहीं किया, अभी तो वो आएगा। हाँ, वो दाखिला मेरा शायद हो गया था। हाँ, MA उर्दू नहीं हुआ था अभी। मैंने जाके जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात की तो वहाँ पर प्रोफेसर ज़हीर अहमद सिद्दीकी चेयरमैन थे, यहीं अलीगढ़ के बद्रबाग में घर है उनका, और उन्होंने यहीं से ज्वाइन, अली हैं वो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में चेयरमैन थे। तो उन्होंने उनको सलाम किया मैंने, और कहा कि मैं 2 साल का BA करके आया हूँ कानपुर से, क्या मेरा दाखिला हो जाएगा? तो उन्होंने, उनके बराबर में प्रोफेसर फजलुल हक साहब बैठे थे, जो बाद में सदर शोबा हुए, डीन हुए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के, गोरखपुर के थे वो। तो उन्होंने, मेरे उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा दाखिला तब होगा जब तुम ब्रिज कोर्स करोगे। और ये ऐसी बात है, मतलब नारंग साहब ने दाखिला वो दे भी देते, लेकिन मेरा 10+2+2 और 10+2+3 वाला किस्सा जो है अभी तक मुझे परेशान करता रहता। फजलुल हक साहब थे कि उन्होंने टू कंप्लीट 3 years ऑफ ग्रेजुएशन यू शुड एडमिट इन ब्रिज कोर्स। तो हम चले गए फॉर्म, कहाँ पे है ब्रिज कोर्स? नीचे गए, वो ब्रिज कोर्स वाला वो मिल गया, एडमिशन खटाखट फॉर्म दे दिया उसने, मैंने फॉर्म भरा, वो एडमिशन हो गया। 2 लोग थे, एक साहब आज भी दिल्ली में है, फरीद नारवी साहब, और मैं, 2 लोगों ने एक साथ ब्रिज कोर्स किया। उन्होंने वो बिज़नेस वगैरह करते हैं, हमारे दोस्त आज भी हैं। तो हम 2 ही लोगों का दाखिला हुआ था, तो वो साहब ब्रिज कोर्स हो गया। 1 साल हम थोड़ी देर के लिए जाते दिल्ली यूनिवर्सिटी, ब्रिज कोर्स में क्लासेस असाइन थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था, हम ढूंढते फिरते थे कहाँ क्लास। एक साहब ऐसे उस्ताद थे मेरे, जो बिल्कुल एडजेसेंट, जैसे सामने वाला मकान है, तार बंगले के मकानात हैं ना, तो ऐसे वो उनका रीड्स लाइन में घर था उनका नाम था डॉक्टर मुगिसुद्दीन फरीदी। बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े तारीख़ दां, बहुत बड़े तारीख़ गो। उनसे हमने क़त्ए तारीख़ जो हम लिखते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, वो हमारे उस्ताद का ही फैज़ है। और उनकी ज़िंदगी में एक क़ता हमने नहीं लिखा, लेकिन उनसे आज भी उनके ख़ानदान से रिश्ता, उनके छोटे भाई फैज़ भाई हैं, कानपुर में रहते हैं, हमारा उनसे तारुफ़ है और ताल्लुक़ भी है। तो फरीदी साहब रीड्स लाइन में रहते, तो वहाँ जाना पड़ता, हम जाते ही नहीं थे। और जो टीचर्स मिल जाते थे, तो वो टीचर्स हमको हमारे अजमली कनेक्शन की वजह से थोड़ी बहुत लिफ्ट दे देते थे। इलाहाबाद अतिकुल्ला साहब मिले कि अरे भाई अखा इलाहाबाद अली अहमद फ़ातमी, तो वो फ़ातमी साहब के हवाले से गोया हमको।
اور پھر اللہ کا شکر ہے جلدی جلدی پہچان بھی بن گئی. ڈاکٹر تنویر احمد علوی ہمارے استاد تھے مرحوم, تو وہ ہم کو ایک دن لے کے فریدی صاحب کے یہاں گئے. یہ 4-5 مہینے گزرنے کے بعد برج کورس میں ایڈمیشن یعنی 4-5 مہینے سے مجھے جا کے استاد کے یہاں پڑھنا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں, اس لیے میں چلا وہاں گئے تو انہوں نے کہا بھئی یہ سراج ہیں, اور بہت بہت عمدہ آدمی, خوب لچھدار گفتگو کرتے تھے, خوب آرام سے. تو فریدی صاحب نے ان سے کہا کہ عرض مطلب کیجئے, جادو بیانی پھر صحیح. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی سراج ہے, اور آپ سے تو ڈانٹ پڑی کہ بھئی آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا سر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں آنا پڑے گا پڑھنے کے لیے. وہ کلاس لگتی تھی, استاد کے گھر جائیے. اچھا پھر وہ کلاس اس نے کتنا فائدہ ہم کو پہنچایا ہے کہ 1-2 تھوڑے مطلب کلاس میں تو یہ کہ کلاس روم میں آپ جائیں گے تو 40 منٹ 50 منٹ پھر اگلا کلاس, اگلا ٹیچر آ جائے گا. وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں گئے تو بیٹھ گئے اور کلاس ہو رہی ہے. غیر رسمی گروکل گویا ہو گیا تھا. تو اس طرح استاد گھر ہے ان کا, وہ چھالیاں کتر رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, جو چاہیے پڑھ لیجیے ان سے. تو یہ فائدہ مجھے ہوا فریدی صاحب سے. اور اسی بیچ اب وہ برج کورس کے دوران میں ہی میں نے یہ دوسرا والا ٹیسٹ ماس کمیونیکیشن کا جامعہ میں دے دیا اگلے سیشن کے لیے. اور وہ اس میں انٹرویو دینے جب میں جا رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ نوکری چھوڑنی پڑے گی, 300 روپے اسٹائپینڈ ہوں گے, تو میرے خرچ کیسے. 300 روپے کرائے کے کمرے میں رہتا تھا, 150 روپے شیئر کرتا تھا, تو 150 روپے. وہ ہمارے 2 دوست تھے, ان میں سے ایک جو ہیں وہ BSc علی گڑھ سے کر کے گئے تھے اور ٹیکنیکل اسسٹنٹ تھے ہمدرد میں, اور دوسرے صاحب جو ہیں BA کر کے گئے تھے اسمر بیگ کے کلاس فیلو, جو ڈین فیکلٹی آف آرٹس سوشل سائنس ہیں, ان کے کلاس فیلو ظہیر عباسی ہمارے دوست ہیں, وہ گئے تھے. وہ ان کو ایئر فورس کے ایئر کموڈور ان کے عزیز تھے بہبود بھائی, سید بہبود اشرف, تو انہوں نے ایئر فورس گروپ انشورنس میں ان کو نوکری دلوا دی. تو ظہیر وہاں نوکری کرتے تھے, اور سعود جو ہیں وہ ہمدرد میں اس میں آفس یہ لیب ٹیکنیشین یا لیب اٹینڈنٹ گویا BSc کر کے BA کر کے جو نوکری مل سکتی ہے. تو یہ دونوں لوگ ہمارے اتفاق سے روم پارٹنر ہو گئے. اور اسی کے برابر میں ایک کمرہ تھا جہاں شکیل جمالی رہتے تھے. شکیل جمالی یہ جو معروف شاعر ہیں, ریختہ میں ہیں دلی کے, اور آل انڈیا لیول کے بہت بہترین ناظم و شاعرہ ہیں, ہمارے بہت دوست ہیں اسی وقت سے. تو اب ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے میں سب سوچنے لگا. اسی راستے میں میں نے جینس اور کرتا پہن رکھا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی, تو یہاں 300 روپے میں کیسے ہوگا, کیا ہوگا. خیر میں اندر پہنچ گیا. بھگوان سنگھ صاحب, بھگوان سنگھ ایکسپرٹ تھے, اور انور جمال قدوائی بیٹھے تھے, حبیب الرحمان قدوائی صاحب تھے, تو اور 3-4 لوگ تھے. اور خیر میں پہنچا, آداب. انہوں نے کہا کہ وہ اچھا یہ آپ نے لکھا ہے انگریزی میں, اردو میں بھی لکھا ہے. اردو میں لکھا ہے آپ نے انور جمال قدوائی. تو حبیب الرحمان قدوائی نے کہا نہیں انگریزی میں بھی لکھا ہے انہوں نے. اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ اردو میں کر سکتے ہیں, تو کمفرٹیبلی اردو. اچھا ہاں تو بتائیے صاحب. پتہ نہیں کیسے ہوتے تو پھر ہم سے ایک سوال کہیں کرتے سوال کیا کہ کس درجے کیفی آدمی کی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں نے کہا کیفی آدمی دوسرے درجے کے شاعر ہیں. تو یہ آپ نے تب کہا جب آپ کے ماموں جان جو تھے ترقی پسند شاعر سے, اللہ مجھے معاف کرے. تو اور میں ہاں اچھا یہ کیوں کہا, الہ آباد میں جب میں رہتا تھا انٹرمیڈیٹ تک پڑھتا تھا, تو اس وقت میرے جو چھوٹے ماموں تھے اکمل اجملی, وہ دائرے شاہ اجمل کے زیادہ نشین بھی تھے ہوئے بعد میں. اس وقت وہ جدید شاعر تھے اور شمس الرحمن فاروقی کے بڑے قریبی تھے. ان کے ساتھ ہم کئی بار فاروق صاحب کے یہاں جا چکے تھے. شعر غیر شعر نثر ہم الٹ پلٹ کے دیکھ چکے تھے. آتا جاتا کچھ نہیں تھا. شب خون پابندی سے پڑھتے تھے. شب خون کے اشتہارات ہمیں بالکل یاد تھے, جیسے آخری دن کی تلاش, یا دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم. سریندر پرکاش کے افسانے کا ایک خاص قسم کا اشتہار شب خون پہ آتا تھا, وہ ہمیں ازبر تھا. شب خون پابندی سے ہم پڑھتے تھے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا, لیکن ہم شب خون کے متعلقات اور اس کے ان میں چھپنے والے لوگوں سے خوب اچھی طرح واقف تھے. شعر ویر بھی یاد تھے الٹے سیدھے. تو اب گویا اینٹی ترقی پسند ایک مزاج دائرے شاہ اجمل الہ آباد میں بنا ہوا تھا. دلی گیا تو ترقی پسندوں سے, اب وہ چونکہ میں آپ رہتے ترقی پسند کے گھر میں, گھر میں ترقی پسند کے تھے. ترقی پسند کی سفارش پر ترقی پسندوں کے درمیان دلی یونیورسٹی میں گئے تھے. لیکن بہرحال اب وہ تھا, وہ پتہ نہیں کس نے کہلا دیا تھا. تو انہوں نے کہا صاحب سردار
भगवान सिंह ने पूछा सरदार, तो उन्होंने कहा अनवर जमाल खिदवानी का वो तीसरे दर्जे के होंगे। मैंने कहा नहीं वो उनसे बेहतर शायर हैं सरदार जाफरी। और फिर एक आध बातें की। फिर पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से सवाल की रौ उधर गई वहाबी तहरीक के बारे में, और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट और बड़े सवालात, तरह तरह के सवालात हो रहे थे। और फिर उसमें किसी बात पर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि अगर आपको दाखिला नहीं मिला तो क्या करेंगे आप। तो उन दिनों मेरा तकिया कलाम था अल्लाह बादशाह। माशाअल्लाह। तो मैंने कहा अल्लाह बादशाह। अनवर जमाल किदवाई को इन मुहावरात से या इन लफ्ज़ियात से बहुत ज़्यादा मस नहीं था। तो उन्होंने कहा जाइए फिर अल्लाह ही बादशाह है, और मैं चला आया। तो इस तरह मेरा इंटरव्यू में के बाद मेरा नहीं किया गया, और खैर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। फिर ग्रेजुएट ये ब्रिज कोर्स फ़ौरन हो गया, फिर एमए में दाखिला हो गया, फिर तो कोई मसला नहीं। और एमए मैंने 89 में किया, और 89 के दिसंबर में ही मैंने 89 के दिसंबर में ही मैंने जेआरएफ का टेस्ट दिया, और पहले ही अटैम्प्ट में हो गया। और वो मैं पहला तालिब इल्म था दिल्ली यूनिवर्सिटी का उर्दू डिपार्टमेंट का कि जिसको जेआरएफ अवार्ड हुआ। मुबारकबाद आपको आज और शुक्रिया। वो तो मुझे मज़ा बहुत आता है जब मैं अपने जेआरएफ का, फिर जेआरएफ वारएफ हो गया, फिर आराम से फिर लिखने पढ़ने का। हाँ, इन लोगों ने नौकरी मुझे नहीं छोड़ने दी, और मैं ये हुदा तहा से जुड़ा रहा उसी तरह कि सवेरे डिपार्टमेंट जाता, 2 बजे तकरीबन 2:30 बजे लौट के आता, और 2:30 बजे आता तो अम्मी खाना खिलाती, फिर मैं शाम तक काम करता। फिर ये हुआ कि अब इस प्रूफ रीडिंग करो, फलां करो, काम बढ़ते जाते हैं। तो प्रूफ जो आदमी टाइप करता था, लेज़र टाइपिंग, उस वक्त कंप्यूटर नहीं आया था, तो फिर प्रिंट आउट निकाल के देता था, तो वो ताहा का, तो मैं उसका नाम था विजय भारती। और ये दत्त भारती जो नावलिस्ट हैं जिनके पॉपुलर ना दत्त भारती, आपने उर्दू में दत्त भारती के पॉपुलर नावलिस्ट थे, जैसे गुलशन नंदा थे, जैसे फलाने थे, वैसे ही दत्त भारती। तो दत्त भारती का बेटा था विजय भारती। दत्त भारती साहब से मेरी बातें उसने फ़ोन पे कराई। तो विजय भारती को हम बुला, भाई अंजुमन तरक्की उर्दू आ जाओ, ऐवान गालिब आ जाओ, फलां जगह आ जाओ, प्रगति मैदान आ जाओ, जहाँ मैं जलसे जुलूस में है तो वहीं बुला लिया, वहीं बैठ के प्रूफ पढ़ रहा हूँ। तो मैं ज़िंदगी में सब एक साथ चलता रहता था। मेरे पास एक 400 रुपये का मैंने एक चमड़े, जब स्कॉलरशिप मिला तो एक चमड़े का झोला ख़रीदा, कच्चे चमड़े का। तो वो झोला सारी दिल्ली में मशहूर था। कहीं मेरा झोला रखा हुआ, इसका मतलब सिराज मौजूद है, कि आ जाएगा। उस ज़माने में सर जेआरएफ का जो पैसे मिलते थे वो माहाना, वो क्या 1850 रुपये, और मैं चूँकि बाहर रहता था तो 450 रुपये चारे, तो वो 2250, 1800 रुपये स्कॉलरशिप, 450 वो HRA, तो वो 2250 हो गए। 2250 हर महीने मिलते थे। जब पहली बार पैसे मिले ना, पहले स्कॉलरशिप आया, तो मेरे 2 छोटे भाई पहुंच गए थे, दोनों BA कर जामिया से। हम लोग एक कमरा किराए पे लेके रहते थे, और माली हालत हमारी जो थी वो अच्छी खासी कमज़ोर थी, मतलब शुरू से। नाम तो बहुत बड़ा, खेती वेती भी बहुत, लेकिन खेती वेती से ऐसी याफ्त होती थी, और साल भर पूरा नहीं होता था गल्ला जो आता था। तो माली हालत इतनी नाक़िस थी, उसमें सब करना पड़ता था। अब छोटे भाई सब आ गए, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं जेआरएफ मेरा पहला स्कॉलरशिप आया, तो मैं बैंक में गया तो मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया, दस्तखत उर्दू में किया। तो जो बैठा था वेरीफाइंग ऑफिसर, उसने कहा कि इसको वेरीफाई कौन करेगा? मैंने कहा आप करेंगे? तो फ़िदा हो गया बिल्कुल। उसने कहा सुभान अल्लाह, ठीक है आप कीजिए। उस वक्त से आज तक मेरा दस्तखत बैंक में उर्दू में ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद उसने पैसे निकाले, मैंने 5000 रुपये। 5000 रुपये आप समझ रहे हैं, 50-50 की एक गड्डी थी। आज मैं 500 की 2 गड्डियाँ निकालता हूँ, या 2000 की एक गड्डी निकालता हूँ, तो भी मुझे वो लुत्फ़ या वो इनबसात नहीं आता जो उस वक्त आया। और मैं लेके आया, और मैंने छोटे भाई से अपने कहा, ये रहा, ये तुम्हारे पैसे हैं, इसको तुम आग में भी डाल सकते हो, सब खर्च कर सकते हो, लुटा सकते, जो चाहो करो, इसलिए कि ये बिला शिरकत गैर है तुम्हारे पैसे। फिर मज़ा आ गया। फिर हम जामा मस्जिद गए, खूब ख़रीदारी की, फिर हम ईद करने घर गए, वगैरह वगैरह। तो और उसका फिर शुरू कर, फिर उसका दिल्ली में थोड़ी बहुत पहचान सी बन गई। ऑल इंडिया रेडियो वालों ने एक टेस्ट कराया, ऑडिशन कराया, और हमें अपना अनाउंसर बना दिया। माशाअल्लाह। तो हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में 87 से 97 तक 10 साल तक कैजुअल अनाउंसर रहे।
بعد آپ کو؟ تو یہ سلسلہ رہا 97۔ اس بیچ راہی صاحب کے یہاں سے ایک اخبار نکلا، ہمارا قدم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وشوناتھ پرتاپ سنگھ ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے اور گلف وار ہوئی تھی، اور صدام اور صاحب 1 لاکھ چھپتا تھا پرچہ، اخبار 1 لاکھ چھپتا تھا اس اردو پڑھنے، یعنی کہ جی اردو ریڈرشپ، اردو ریڈرشپ کلکتے تک مال گاڑی کے ایک پورے ڈبے میں بھر کے وہ اخبار گیا تھا۔ اور ہمارا قدم کے سلسلے میں ہم نے پہلے یہ علی گڑھ وزٹ ہم نے اسی میں کی۔ 91 کی بات ہے، بابری مسجد کے سلسلے میں فسادات ہوئے تھے، جی، اور اسی زمانے میں یہاں پر علی گڑھ میں وہ واقعہ ہوا تھا جب آج اخبار نے یہ چھاپ دیا تھا کہ پانی کی ٹنکی میں زہر گھول دیا ہے، اور میڈیکل کالج میں فساد، تو اور جو حالات یہاں کے خراب ہوئے، علی گڑھ میں فساد ہوا تھا۔ تو اس علی گڑھ کے فساد، اس وقت نسیم فاروقی صاحب وائس چانسلر تھے، اور انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا ایک سوٹ پورا ہے، جو سوٹ پورا سال بھر بک رہتا ہے وہ، تو یہ جاتے ہیں تو وہیں ٹھہرتے ہیں یہاں کے وائس چانسلر۔ تو ہم نے ان سے وہاں اپوائنٹمنٹ لیا اور ہم نے انٹرویو وہاں کیا وائس چانسلر نسیم فاروقی کا، اور بحیثیت صحافی انٹرویو چھپا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی، سہیل نے ہم سے کہا کہ کانپور، لکھنؤ اور علی گڑھ 3 جگہ فسادات ہوئے ہیں، آپ تینوں جگہ جائیے اور وزٹ کر کے اور رپورٹ لائیے۔ اس حوالے سے آپ علی گڑھ آئے تھے؟ تو پہلی بار تو 84 میں ہم آئے تھے BUMS کا انٹرنس ٹیسٹ دینے۔ ماشاء اللہ، آپ ڈاکٹر نہ بن سکے؟ کچھ نہیں، آخری کوشش بھی کی بھائی صاحب یہاں، لیکن نہ علیگ بننا تھا نہ ڈاکٹر بننا تھا مقدر میں۔ گویا کہ آپ علیگس کے ساتھ میں رہے خوب علی ہم فریکوینٹلی آتے تھے علی گڑھ۔ ہاں، ایک جہالت ہم نے اور کی، مطلب بہت ساری اس میں علی گڑھ الہ آباد میں انٹرمیڈیٹ کالج میں جو ہمارے ٹیچر تھے، اردو کے استاد تھے، اردو ہم نے اسکول میں نہیں پڑھی، اردو تو گھر ہی پڑھی۔ پھر اردو کا پرائیویٹ امتحان دیا تھا انٹرمیڈیٹ کا، پھر BA کا بھی پرائیویٹ تو بتا ہی چکے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم ادیب ماہر کر لو، ادیب کامل کر لو، تو وہ بھی کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا معلم اردو کر لو، ہم نے وہ بھی کر لیا۔ تو اس کا پریکٹیکل دینے یہاں منٹو سرکل میں آئے تھے، تو پہلی بار منٹو سرکل نے پڑھایا لڑکوں کو ماشاءاللہ، پریکٹیکل ایگزام۔ خیر، تو یہ علی گڑھ آنا ہوتا رہتا تھا، لیکن وہ اخبار کے سلسلے میں ہم لوگ پہلے گئے، ہم لوگ لکھنؤ شاید نہیں، کانپور گئے، اور کانپور میں دن بھر، وہ کانپور میں بڑا خطرناک فساد ہوا تھا، لیکن وہاں پہ 2 اسپتالوں میں ہم نے ان کو دیکھا، مریضوں کو، زخمیوں کو، جن کو ان کی رپورٹنگ کی۔ پھر لکھنؤ گئے، لکھنؤ میں کم چھوٹا موٹا ہوا تھا، لیکن وہ اس کو کور کر کے اور پھر علی گڑھ آ گئے، اور سویرے سویرے علی گڑھ پہنچے۔ تو علی گڑھ میں آ کے ہم نے کہا شہر سردیوں کا خراب نوعیت کہاں کی تھی؟ علی گڑھ کی۔ تو بیٹھے اس میں، ایک آٹو بک کیا، اس سے کہا، ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے عارف فاروقی، جو فوٹوگرافر تھے، ان کا کیمرہ میرا تھا، اور ہم رپورٹنگ کے لیے تو اترے اور شہر فوراً چل دیے۔ اور وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ آٹو والے سے طے کر لیا، تو لے گیا۔ خدا نے کہا ہم گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے علی گڑھ کا۔ وہاں پہنچ گئے، ایک جگہ پہنچے تو ایک آدمی مل گیا مسلمان، اس نے کہا میرا نام ننھو ہے، اور میرے خاندان کے کئی لوگوں کو زندہ براس کی بھٹی میں پھینک دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ ننھو صاحب، ہم نے کہا آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ چلیے۔ ننھو ایسے ہی کوئی مزدور سا آدمی تھا، خیر وہ چلا، تھوڑی دور گیا تو اس نے کہا یہاں روک لو، یہاں پہ بہت ہنگامہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے۔ وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے، سب غیر مسلموں کا محلہ تھا، انہوں نے کہا ارے ننھوا آ گیا، دوڑاؤ۔ فساد اس درجے کا تھا، اور ننھوا چپل چھوڑ کے بھاگا، اور میری تو حالت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا ہم لوگ کھڑے، وہ آیا آپ کون ہیں؟ تو ہم نے کہا لگتا ہے ہم کو ہی ماریں گے۔ تو ہم نے کہا مرنا تو مسلمان ہے اس سے۔ تو وہ جو ہمارے ساتھ عارف فاروقی تھے، انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں نوبھارت ٹائمز سے ہوں، راجو میرا نام ہے۔ کہا آپ کا نام کیا؟ میں نے کہا میرا نام سراج ہے، میں ہمارا قدم اردو ویکلی سے ہوں۔ مریں گے تو مریں گے، دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا آئیے آئیے، ہاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے وزٹ کرائی، دیکھیے یہ مسلمان کا گھر ہے، دیکھیے انٹیکٹ ہے، یہ 2 برابر میں ہندوؤں کا گھر تھے، بیچ میں مسلمان کا گھر تھا، وہ جلاتے تو وہ بھی تو جلتے، اس لیے انہوں نے ہندو مسلمان ہی لائن چل رہی تھی۔ یہ دیکھیے یہ گھر ہے، یہ میں نے کہا یہ مسجد کس نے دروازے میں آگ لگائی؟ ٹوٹی مسجد تھی، یہ دروازے میں آگ لگی تھی۔
کہنے وہ باہر کے لوگ آئے تھے کوئی. ہم نے کہا اچھا اچھا ٹھیک. اس طرح کی 2-4 باتیں. پھر آگے گئے اور آگے گئے. ایک جگہ ایک بزرگ ملے ہم کو. ان کا یہاں بیٹا ہم دیکھ رہے ہیں بہت دیر سے تم لوگ یہاں چکر لگا رہے ہو, ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں کہ تم ہندو ہو کہ مسلمان. اس سامنے والے جو دیکھ رہے ہو دیوار, اس سے آگے مت بڑھنا, بہت ہو گیا تمہارا انٹرویو, اب تم چلے جاؤ یہاں سے. ادھر ہم تم سے منع کر رہے ہیں, ہم کو اگر تم اپنا بڑا سمجھتے ہو تو مان جاؤ. ہمارے بھی سمجھ میں آ گیا خان صاحب زیادہ ہو گیا, بھاگ لو. اور 2:30 بج رہے تھے, بھاگے وہاں سے آئے روبی ہوٹل. آ کے روبی ہوٹل پہ ہم نے, یہ کس جگہ تھا؟ روبی ہوٹل سامنے بس اڈے کے سامنے ابھی بھی ہے, وہاں روکے. وہاں جا کے خوب بھرپیٹ بہترین کھانا کھایا, اور کھانا کھا کے اسٹیشن آ گئے. اسٹیشن آئے تو ہم نے کہا یار ہم تو اخبار, اس سے آٹو والے سے بات کر, تو اس نے کہا سر آپ میڈیکل کالج ایک بار چلے جائیے, یا ایک بار آپ دیکھ لیجیے. تو 1-2 لڑکے علی مل گئے, آپ کون ہیں بتائیں. تو انہوں نے کہا آئیے چلیے ہم لے چلتے ہیں. پھر وہ میڈیکل کالج لے گئے. پھر وہاں ہم کو اسکوپس, وہاں ہم کو کہانیاں, وہاں ہم کو اسٹوریز ملی. وہاں ایک ایسا آدمی تھا جو ٹپل کا نام پہلی بار میں نے سنا. ٹپل کا وہ آدمی تھا اور اس کی ہائٹ 6 فٹ تھی, اور فساد کے تعصب نے اس پر یہ ظلم کیا تھا کہ اسکول کے طلباء نے اپنے قلم سے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی تھیں گرا کے, اور اس کے خصیے کاٹ کے 2 گولیاں نکال دی تھی. تصویر باقاعدہ ہم لوگوں نے کھینچی, اس پر مقدمہ ہوا تھا ہمارے اخبار پہ. ظاہر سی بات ہے ہم بھاگے, ایک دن والوں پولیس آ رہی ہے, پھوٹ لی, خیر و ضمانت ہوئی, کیا ہوا. تو یہ سب جو ہے, اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکل کے چلے گئے. حالات تھے. اس کے بعد پھر ہم علی گڑھ کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے. اس میں ہمارے دوست پروفیسر احمد محفوظ, اب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں, کیا کہنے, کیا بہت بڑے شاعر ہیں, بہت اچھے, بہت بڑے عالم ہیں. تو محفوظ نے کتاب نما جو پرچہ نکلتا ہے مکتبہ جامعہ کا, شاہد علی خان صاحب اس کے مدیر تھے, تو انہوں نے کتاب نما کا خاص شمارہ شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں تیار کرنے کے لیے محفوظ کو پروجیکٹ دیا تھا. ہم جولائی 1994 میں, جولائی 1994 میں ہم نے کتاب نما کا مہمان اداریہ لکھا تھا, اور وہ بھی ہم پہلے ریسرچ اسکالر تھے جس سے انہوں نے گیسٹ ایڈیٹور لکھوایا تھا. ورنہ اس سے پہلے بڑے ادیب لکھتے تھے, عمر دراز لوگ لکھتے تھے. ہمارا پہلا نمبر تھا. اس کے بعد سارے ریسرچ اسکالرس ہیں جو ہمارے ایج, جو آج سب پروفیسرس ہیں ماشاءاللہ دلی میں یا باہر کہیں, انہوں نے لکھا, لیکن سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے لکھوایا. جولائی 1994 کا کتاب نما. آج بھی دیکھیں آپ تو میری تصویر لگی ہے, بڑی بڑی مونچھیں, داڑھی غائب, اور بہترین تصویر ہے. اور وہ تصویر میں نے کھنچوائی تھی ایک ایسے فوٹوگرافر سے جس نے ایک بہت بدصورت آدمی کی ایسی خوبصورت تصویر کھینچی, اس کی شادی ہو گئی. تو اس کی شہرت ہی اس میں تھی. جامع مسجد کے پاس وہ پھر میں نے کچھ دنوں تک ذاکر حسین کالج میں گیسٹ فیکلٹی کی حیثیت سے پڑھایا بھی. اس کے بعد پھر علی گڑھ میں اپلائی کیا, دلی یونیورسٹی سے ایم اے پی ایچ ڈی, آپ جانتے ہیں سب کر لیا, پی ایچ ڈی ایم اے سب کر لیا. پھر یہاں ذاکر حسین کالج سے ہی میں نے, ہم لوگ دلی میں انٹرویو دیتے تھے. امتیاز, ڈاکٹر امتیاز احمد ہمارے شعبہ اردو والے, یہ وہاں جاتے تھے, انٹرویو میں بھی مل جاتے تھے, سیمینار سے مل جاتے تھے. تو امتیاز نے ہم سے کہا کہ اپلائی کرو, پوسٹ آئی ہے علی گڑھ میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر میں نے فارم منگوائے یہاں پر بدر باغ میں. میری ایک پھپھی تھی مرحومہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو انہوں نے مجھے فارم بھیجا. ان کا خط میرے پاس کہیں بھی رکھا ہوگا, ہر دل عزیز سراج میاں, دعائیں لو, تمہارے لیے فارمز جا رہے ہیں, ایک تمہارے دوست کے لیے بھی ہیں. شعیب رضا خان میرے ایک دوست ہیں جو آج کل NIOS میں ہیں, ان کے لیے میں نے ایک فارم منگایا تھا. 2 فارمز یہاں سے گئے تھے. پھر امتیاز مل گئے, JNU میں سلیکشن کمیٹی تھی, ہم لوگ امیدوار تھے. تو امتیاز اور ہم, امتیاز علی گڑھ سے پہنچے, ہم جامعہ سے آئے. JNU محفوظ تھے, تو ہم محفوظ ریسرچ اسکالر تھے, انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا, تو ہم لوگ محفوظ کے کمرے پہنچ گئے. باتیں پھر جہاں انٹرویو تھا وہاں پہنچے تو رپورٹنگ ٹائم ختم ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا آپ لوگ تو رپورٹنگ ٹائم پہ نہیں آئے. ارے میں نے کہا ذرا مصروف ہو. بس کتنے کیجول تھے آپ سوچیں. اس کے بعد ہم لوگوں کو آخر میں انٹرویو کے لیے الاؤ کیا, ایک دم آخری نام امتیاز کا اور ہمارا. اس میں جگن ناتھ آزاد ایکسپرٹ تھے, اس میں عبدالستار دلوی ایکسپرٹ تھے, صدیق الرحمان قدوائی تھے وغیرہ. کئی اردو ہندی کے بڑے لوگوں کو انٹرویو بھی دیا بھائی. نامور جی, اچھا, کیرول کالج میں نے انٹرویو دیا, نامور سنگھ چیئرمین تھے. بہت لطف آتا تھا. سر اس میں ایک
जो कमर रईस साहब उस ज़माने में बहुत बड़ा नाम, और ज़ाहिर बात है कि आपके मामू जान के साथ जो कि ख़ानदानी वो वही हाँ था, हाँ तो और उनके अंडर में आपने पीएचडी की। तो ये तरक्की पसंदों के ज़ेरे साया जो आपने परवरिश पाई और आप तरक्की पसंदी से दूर दूर रहे, ये क्या, ये कौन सा? बस अब अजीब बात है कि हमने पहले दिन से अपने आप को किसी आइडियोलॉजी से और ख़ास तौर से अदबी किसी आइडियोलॉजी से मुत्तसिल करके कभी सोचा ही नहीं। और मुझे ख़याल लगा कि आप इतने बड़े नहीं हुए हैं। आज भी मेरा यही ख़याल है कि मैं बहुत इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि किसी नुक़्ता नज़र से अपने आप को इस तरह वाबस्ता कर लूँ। अदबी नुक़्ता नज़र से मैं अदबी नुक़ात नज़र का तालिब इल्म अपने को हमेशा समझता रहा हूँ। और मेरे उस्ताद मरहूम प्रोफेसर कमर रईस और मेरे असातिज़ा का एहसान ये है कि उन्होंने मुझे इस तरह सोचने में कभी अपने नज़रियात थोपने या अपने नुक़्ता नज़र को थोपने का कोई सिलसिला किया ही नहीं, ना बुरा माना। मतलब इस सूरत हाल ये थी, कमर रईस साहब फ़ारूक़ी साहब के कितने बड़े मुखालिफ या उन लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात की क्या सूरत। कहा जाता था कि भाई ये बड़े दिल गुर्दे की बात है कि फ़लाँ साहब कमर रईस के ज़माने सदारत में शब खून पढ़ते हैं, वो सूरत थी। और मेरे साथ सूरत ये थी, कमर साहब मेरा फ़ारूक़ी कनेक्शन ऐसा जानते थे कि एक दिन मेरा थीसिस चेक कर रहे थे तो उस पर मैंने कोई माकूल सी बात लिखी होगी, तो कमर साहब ने रुक के पूछा कि ये बात फ़ारूक़ी साहब ने कहाँ लिखी है। तो मैंने कहा फ़ारूक़ी साहब ने लिखी सर, ये मेरा ख़याल है। कहने बहुत उम्दा है, ये तो बहुत शानदार है, ये था। तो उन्होंने कभी विचारों ने बुरा नहीं माना और हम लोग अपना वहाँ पढ़ते थे। इम्तियाज़ ने फिर वहाँ JNU में हमसे कहा कि अलीगढ़ जब तुम अप्लाई करने आना तो हमसे एप्लीकेशन जमा करने जब आना तो हमारे यहाँ ठहरना। तो इम्तियाज़ के यहाँ रात में ठहरे थे। सवेरे सैयद अमीन अशरफ साहब से मिले थे। सैयद अमीन अशरफ साहब ने हमारा फॉर्म ऐसे हाथ में लेके बावाज़ बुलंद सूरह फातिहा की तिलावत की थी, उस पर दम किया था। वो कहा जाइए आपका हो जाएगा, और फिर अल्लाह मैंने करवा भी दिया। और फिर हम 97 में फरवरी 96 में इंटरव्यू, फरवरी 96 में एप्लीकेशन, फरवरी 97 में इंटरव्यू, और 1 मई 1997 को हमने ज्वाइन कर लिया अलीगढ़। आपने जो कैजुअल अनाउंसर की जो पोस्ट थी उसको आपने छोड़ दिया था? नहीं, वो तो हमने मई में जब हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया, उस वक्त अलीग थे एक साहब अनवार अहमद ख़ान साहब जो वहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ये आखिरी आपकी बुकिंग है। 6 दिन की बुकिंग महीने में होती थी और 150 रुपये, फिर 200 रुपये मिलने लगे, 1200 रुपये का चेक हम लोगों को मिलता था। तो उन्होंने कहा देखिए अब आप हमारे असातिज़ा में शामिल हो गए हैं, अब आप यहाँ अनाउंसर, ज़ाहिर सी बात है अलीगढ़ से तो आएंगे नहीं आप, तो ये आपकी आखिरी बुकिंग है। तो मैंने वो अप्रैल 1997 में आखिरी बुकिंग थी मेरी, और आखिरी चेक मिला अनाउंसर की हैसियत, कैजुअल अनाउंसर की हैसियत। उसके बाद फिर मैं जाता आर्टिस्ट की हैसियत से, आज भी जाता हूँ, राइटर की हैसियत से आज भी जाता हूँ। मुशायरे या डिस्कशन या डिबेट या तकरीर रेडियो पे होती रहती है। रेडियो का सिलसिला अब ज़रा कमज़ोर पड़ा है। अंजुम उस्मानी साहब मरहूम से तारुफ़ हो गया था उसी वक्त, तो वो छोटे मोटे प्रोग्राम बज़्म के इसके टीवी के दे देते थे, इस तरह रेडियो टीवी। सर एक जो मेरे जहन में जो बात है वो ये कहा जाता है कि उस ज़माने में फ़ारूक़ी साहब का जो नाम और जो मकाम, जो मर्तबा, और उसी ज़माने में ये तरक्की पसंद जो बड़े बड़े जय्यद आलिम और लोग, शख्सियात, सर कोई मतलब तसादुम नहीं रहा आपस में, आपने जो देखा हो, या कुछ अदबी मार्का? भाई देखिए, 2 सूरतें थीं और 2 तरह के लोग थे। एक वो थे कि जो शमशीर बरहना थे, हर वक्त लड़ने को तैयार रहते थे, और हम जदीदिये हैं और आप तरक्की पसंद हैं, तो आप, लेकिन सब लोग शाम को साथ बैठ के शगल भी करते थे। लेकिन अब जैसे कुमार पाशी हैं, जैसे महमूद हाशमी हैं, जैसे गोपाल मित्तल हैं, जैसे मखमूर सईदी हैं, तो ये लोग एक ग्रुप है, तहरीक पर्चा निकलता। नारंग साहब और फ़ारूक़ी साहब, नारंग साहब दिल्ली में थे, लेकिन फ़ारूक़ी साहब तो दिल्ली में रहते थे, कभी बाहर रहते थे। और इधर तरक्की पसंद लोगों में मोहम्मद हसन साहब हैं, कमर रईस साहब हैं, सदीक़ुर रहमान क़िदवाई हैं,
رفعت سروش ہیں اور بہت سارے لوگ تھے. علی سردار جعفری صاحب اس زمانے میں کہاں قیام بمبئی. جعفری صاحب تو بمبئی میں تھے, آتے تھے بمبئی سے اور بہت موقع سے آتے تھے. علی سردار جعفری کا بمبئی سے آنا, ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا نا, جی جی تو گیان پیٹھ لینے جب آئے وہ بھی بہت دلچسپ. میں علی گڑھ جوائن کر چکا تھا, ان کو 98 میں ملا تھا. اور میرے استاد مرحوم پروفیسر قمر رئیس مجھ سے کہتے تھے کہ میاں آپ کو اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ پہلے لکھنا ہے, پھر میں کہیں آپ کی سفارش کروں گا. ٹھیک ہے سر. جس دن میرا مقالہ تیار ہوا اس سے ہی کچھ پہلے, یعنی جب سبمیشن ہوا ہے تو شاید قمر صاحب نہیں تھے دلی میں, قمر صاحب ازبیکستان جا چکے تھے, وہ کلچرل اٹیچی بن کے. اچھا. وہ سفیر ہندوستان بھی, سفیر ہندوستانی ثقافتی سفیر کہیے اسے, ثقافتی سفیر. تو وہ وہاں تھے, تاشقند میں تھے. تو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ جمع ہوا اور عبدالحق صاحب اس وقت صدر شعبہ تھے. اس کے بعد پھر امیر عارفی صاحب ہو گئے صدر شعبہ. تو 10 جولائی 1996 کو ہاں 28 دسمبر 1995 کو میرے ایم فل کا آخری دن, پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ کا آخری دن تھا. تو اس دن میں نے آخری سطر لکھی اپنے پی ایچ ڈی کی. میں نے کہا, اور اس کے بعد 6 مہینے ٹائپ ہونے میں لگے, ٹائپ کانٹے والا, تو اس میں بہت وقت لگتا تو 6 مہینے لگے. تو اس کے بعد 10 جولائی 96 کو میں نے اپنا مقالہ جمع کیا. اور اس کے بعد جولائی سے دسمبر 6 مہینے اور لگے. 8ویں مہینے مجھے نوکری مل گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. میں پی ایچ ڈی نہیں تھا, ایم فل تھا. اور اس کے بعد 2 ایگزامنرز تھے میرے پی ایچ ڈی کے. ایک ایگزامنر پروفیسر اصغر عباس علی گڑھ میں, ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں. ہیں ابھی بھی, طبیعت ان کی ناساز ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اور دوسرے ایگزامنر سلیمان اطہر جاوید صاحب تروپتی یا ادھر ساؤتھ میں. تو اور اس کے بعد اصغر عباس صاحب, جیسے ہی میں نے یہاں جوائن کیا تو اصغر عباس صاحب نے کہا میاں آپ کا تھیسس میرے پاس ہے, میں رپورٹ آپ کو دے دوں گا, آپ جمع کر دیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک. میں دلی فریکوینٹلی ہر سیٹرڈے چلا جاتا تھا, ہر سنڈے چلا جاتا تھا. تو انہوں نے, اصغر عباس صاحب نے رپورٹ لکھ کے اور مجھی کو دے دی سیل کر کے. میں گیا دلی اور میرے استاد, انہوں نے ایم اے میں فارسی کا ایک پرچہ مجھے پڑھایا تھا, ویسے کولیگ سینئر دوست, وہ محبت بہت کرتے ہیں, محمود بھائی, ڈاکٹر محمود فیاض ہاشمی. تو ان سے میں نے کہا محمود بھائی یہ میرے ہی پی ایچ ڈی کے مقالے کی رپورٹ ہے, تو مجھے لگ رہا ہے خود جا کے جمع کرنا اچھی. کہنے نہیں میں جمع کروں گا. تو انہوں نے جا کے وہاں جمع کی رپورٹ, اور اس کے بعد دوسری رپورٹ آ کے نہیں دی. مجھے کوئی مطلب ہی نہیں تھا, مجھے تو یہاں نوکری مل گئی تھی, میں عیش کر رہا تھا. اور یہ جو کیریئر کے سلسلے میں اور پیسوں کے سلسلے میں اب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اتنا کاشس, اس وقت ہمارے احباب بھی اور ہم بھی اتنا فکر نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے انٹرویو نہیں ہو رہا ہے تو نہیں ہو, کیا فرق پڑتا ہے. امتیاز کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دیر ہو رہی, بھاگ گئے, جا کے چائے پی اور وی ایم ہال میں بیٹھے گپ کر رہے ہیں, چلو نہیں دیں گے انٹرویو. ڈانٹ پڑی بعد میں, قاسمی صاحب کے شاگرد ہیں, بھائی تم آئے نہیں انٹرویو میں, اساتذہ کہہ رہے ہیں. ان کا ہاں ٹھیک ہے سر نہیں آئے. ہم لوگوں نے بھی ایسی کیا, جے این یو میں ہم نے بہت ہی کیجولی انٹرویو دیا. کیجولی ان معنوں میں کہ ہم وہاں دیر سے پہنچے اور اپنی ادب اپنی شاعری کرتے رہے بیٹھ کے وغیرہ. تو اس دن ہم کو ابھی بھی یاد ہے 23 جنوری 1998 کو ہمارا وائوا طے ہوا پی ایچ ڈی کا. یہ 23 جنوری 98 کیوں یاد ہے کہ 1998 تھا, اور اس دن ایک اور عمدہ بات تھی کہ رمضان کا آخری جمعہ تھا, اور میرے ایگزامنر ایک اور صدیق الرحمان قدوائی صاحب تھے دلی میں. بڑی شخصیت ماشاءاللہ. میں یہ سب لوگ روزانہ ان سے ملاقاتیں, ان کی خدمت میں حاضری. میں گیا تو شمی صاحب وہ قدوائی صاحب ملے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دلی یونیورسٹی ساتھ چلیں گے. اچھا, اور رمضان کا آخری جمعہ تھا, یہ خیال رہے. پھر میں شمیم صاحب سے ملنے گیا, شمیم حنفی صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے تمہارا ایگزامنر. میں نے کہا صدیق الرحمان قدوائی صاحب. تو کہنے لگے صدیق ہیں تو ذرا سا ان کے یہاں ٹائم سے پہنچ جانا, اس لیے کہ اب تم پہنچو گے تب وہ تیار ہوں گے. میں نے کہا جی بہت اچھا. سردیوں کا زمانہ, 23 جنوری آپ سمجھ رہے ہیں نا. میں وہاں پہنچا تو اگلے دن سویرے سویرے میں 9:30 بجے یا 10 بجے 9:30 بجے پہنچ گیا قدوائی صاحب. تو قدوائی صاحب کرتا پاجامہ پہنے نکلے. ارے آ گئے آپ, اچھا میں تیار ہو رہا ہوں, آپ چائے پئیں گے. میں نے کہا سر میں روزے سے. اوہ ٹھیک ہے معاف کیجیے گا, بیٹھی. میں دھوپ میں بیٹھ گیا, تیار ہو کے آئے. ڈرائیور فیٹ نکلی ان کی,
قدوائی صاحب میں اور ڈرائیور چلا رہا. چلے جب جامعہ سے نکلے تو انہوں نے کہا بھائی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ملا ہے, وہ IIC میں ٹھہرے ہوئے ہیں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں, ان کو مبارکباد دیتے ہیں. میں نے کہا ہاں ضرور, میں تو اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. وہاں پہنچ گئے. اب وہاں جو پہنچے تو اچھا دلی یونیورسٹی میں یہ صورت تھی کہ ہمارے احباب اور ٹیچرس سب سوچ رہے تھے کہ اس کی نوکری ہوئی ہے تو اب اس سے بریانی کی دیگ منگواؤ جب اس کا وائوا ہو, تو اس سے کم پہ تو بات ہی نہیں ہوگی. تو اچھا اس وقت کنجوسی بہت تھی. آج کل بریانی کی دیگ منگانے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے, لیکن اس وقت تو دوسرا ہی معاملہ تھا. تو وہاں میں پہنچا تو اب سردار جعفری کی طرف گاڑی مڑ گئی, وہاں گیا. سردار جعفری ناشتہ کر رہے تھے تو ان کا تو لان میں آپ لوگ بیٹھیے میں آ رہا ہوں. تو لان میں دھوپ میں بیٹھ گئے, سردار جعفری آ گئے. اب اس کے بعد انہوں نے اب باتیں دوسری مبارکباد, یہ کون ہے؟ تو ان کا یہ سراج اجملی ہے, اس کا آج PhD کا وائوا ہے, اس کو میں ڈگری کنفرم کرنے جا رہا ہوں. تو ان کا مبارک ہو مبارک ہو. سردار جعفری نے پہلی مبارکباد مجھے ملاقات اور پہلی مبارکباد ماشاءاللہ. نہیں, اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی سردار جعفری بھی, انہوں نے بھگا دیا تھا مجھے. وہ دلی میں ٹھہرے تھے, ان کے ہمزلف تھے کوئی سردار جی تھے, ان کا نام بھول گیا میں, تو وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. تو سہیل نے مجھ سے کہا کہ سردار جعفری سے جا کے انٹرویو کر لو. تو میں نے, اور مجھے وہ ٹیپ ریکارڈر دیا, جو ٹیپ ریکارڈر وہ جو لندن میں تھا, خالستان کا جو لیڈر تھا, اس کا نام بھی بھول گیا میں, اس سے شاہد صدیقی نے اسی ٹیپ ریکارڈر میں انٹرویو لیا تھا. وہ بڑا تاریخی ٹیپ ریکارڈر تھا اور اس پہ مقدمہ وہ تو باقاعدہ اپنے کو خالستان کا پریزیڈنٹ کہتا تھا, لندن میں رہتا تھا, چرنجیت سنگھ یا فلانی سنگھ کوئی نام تھا اس کا, اب بہت دن ہو گئے, یاد نام چلا گیا ذہن سے. وہ لے کے گیا ٹیپ ریکارڈر اور میں نے سردار جعفری صاحب نے رکھ دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں ٹیپ ریکارڈر صاحب کیا آپ پوچھیں گے مجھ سے؟ ارے میں نے کہا صاحب جو ملک کی صورتحال ہے, اور کل کچھ نہیں سوال لکھ کے لائیے, اور دیکھیے میں تو ادیب ہوں, میں تو آپ میرے ادیب, آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ ارے میں نے کہا تھا وہ فلاں کتاب, ایک دو کتابوں کا نام لیا. کون اس وقت پڑھتا وڑھتا کون اتنا زیادہ تھا کہ کتاب 2-4 کتابوں کے نام لے لیے ہوں گے, لیکن مجھے تو کنسرن ہی نہیں تھا, وہ ادبی انٹرویو کرنا ہی نہیں تھا ان سے تو مجھے کر لے. میں نے کہا آپ تو ترقی پسند ہیں صاحب, آپ لوگ تو حالات حاضرہ پر اور ماحول. کل نہیں بالکل نہیں, بالکل ابھی میں اس میں کچھ نہیں کروں گا, آپ جائیں. بھگا دیا, میں چلا آیا. میں نے سہیل سے کہہ دیا کہ بھائی لو تم اپنا ٹیپ ریکارڈر انٹرویو نہیں. تو وہ پہلی ملاقات تھی. دوسری ملاقات وہ بھول بھی گئے ہوں گے کون. اب یہ تو ہم ڈاکٹر سراج اجملی تھے, بڑی مبارکباد دی انہوں نے. اس کے بعد پھر باتیں شروع ہو گئیں, میں پریشان ہو رہا ہوں. تب تک ڈاکٹر علی جاوید آتے نظر آئے, پروفیسر علی جاوید ہمارے بڑے بھائی. کل ان کی برسی تھی, پچھلے سال ان کا انتقال ہوا, دلی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. تو وہ آتے نظر آئے تو میں اٹھ کے کھڑا ہوں, ہاں جاوید بھائی آ گئے, آئیے مبارکباد. اب سردار صاحب مبارک. ہم نے کہا سر ہم لوگ چلیں؟ تو قدوائی صاحب بولے ہاں بھائی چلو دلی یونیورسٹی جانا. 23 جنوری مجھے یوں بھی یاد ہے کہ دلی میں 23 جنوری کو کبھی نہ نکلیے گا. اس دن فل ڈریس ریہرسل ہوتا ہے 26 جنوری والا, اور سارے راستے بند اور سارے ڈائیورجنس ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ کا سین ہے 23 جنوری کا. یہ آپ نے بڑی. اور دلی میں ایک روڈ ہے, اس روڈ کا نام ہے 23 جنوری مارگ یا 30 جنوری مارگ ہے. تو آپ سوچیں اس بہت اہمیت رکھتا ہے یہ دن. اور مجھے کناٹ پلیس ہوتے ہوئے دلی یونیورسٹی جانا تھا. میں تو بیٹھا ہوں ساؤتھ دلی میں, مجھے جانا ہے نارتھ دلی. خیر چلے ہم لوگ ڈائیورجن جھیلتے ویلتے. جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا تھا جب وہاں پہنچے. تو قدوائی صاحب نے ہم سے کہا کہ اب جو دیکھا نماز ہو رہی ہے. ہم لوگ سیدھے دلی یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ پہنچے. تو اکیلا وہاں پہ کلرک تھا, وہی سیکشن آفیسر, چمن لال نام تھا. چمن لال جی نے فوراً سائن وائن کرا لیا قدوائی صاحب سے. کہتے بیٹھی بھائی آپ سے انٹرویو بھی تھوڑا سا ہو جائے. 1-2 باتیں انہوں نے رسمی سوالات کیے تاکہ رسم ادا ہو. وہ ہو گیا. اس کا کہنے ایسا کیجئے کہ آپ لوگوں کو تو نماز پڑھنی ہوگی. جی سر. کہنے مجھے دلی اسکول آف اکنامکس میرے فلاں دوست ہیں وہاں چھوڑ دیجیے, پھر جائیے نماز پڑھنے. اب ہم لوگ پھر نکلے, ڈی اسکول پہنچے, ان کو اتارا اور پھر ہم لوگ وہاں سے. اب پٹھان والی مسجد, ایک دلی یونیورسٹی کے باہر مال روڈ پر ایک مسجد ہے, مسجد پٹھان والی,
وہ وہاں نماز ختم ہو چکی تھی. تیمار پور کی ایک مسجد میں دوڑ کے نماز پکڑی. ڈرائیور بولا ان کا قدوائی صاحب کا کہ صاحب یہ لائف میں پہلی بار ہوا ہے کہ میں نے آخری جمعے کی نماز جامع مسجد میں نہیں پڑھی. اس کا ریکارڈ تھا کہ دلی کی جامع مسجد میں وہ جب سے پیدا ہوا بڑا ہوا ہے تب سے اس نے نماز پڑھی تھی. اس دن نماز ہمارے چکر میں چھوٹی اس کی, اور ہم لوگ بھاگ کے نماز پڑھ کے خیر نماز پڑھی پھر آئے. اب جب لوٹ کے آئے تو اس والی مسجد سے دلی یونیورسٹی کے سب ٹیچرز نماز پڑھ کے نیچے کھڑے تھے. ان کا تمہارا تو وائی واہ نہیں ہوا.